السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے قبل ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب پروردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود کا تحفہ پیش کریں اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ یہاں پر ماہ ربیع النور کے مبارک اور بابرکت لمحات میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنے نبی کا ذکر سننے اور اپنے نبی کے تعریفیں بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج اس دور میں علم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری خامیاں، بہت ساری غلطیاں عوام اہل سنت کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور کم علمی کے بنیاد پر وہ ایسے کلمات، ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں کہ انہیں پتہ تک نہیں چلتا اور ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ وہ کلمات جن کی بنیاد پر لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، وہ کچھ کلمات آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ اسے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں تو یقیناً ہم اپنا بھی ایمان محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہالت یہ ہمیں تاریکی میں لے جاتی ہے اور علم ہمیں روشنی کے اندر لے جاتی ہے۔ جہالت کی بنیاد پر آدمی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے اور علم کی بنیاد پہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے احیاء العلوم کے اندر بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اس سے علم کا مقام، علم کا مرتبہ اور علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کیا کیا عطا فرماتا ہے، ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ اے سلیمان بتاؤ تمہارے سامنے تین چیزیں ہیں، ان میں سے جو چاہو تم مجھ سے مانگ لو، تمہارا رب تمہیں عطا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے تین باتیں سامنے رکھی، اگر چاہو تو حکومت لے لو، اگر چاہو تو دولت لے لو، اور اگر چاہو تو علم لے لو۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔
پوری دنیا ہواؤں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، چرند پرند پر حکومت، جانوروں پر حکومت، پوری دنیا کی حکومت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اے سلیمان تمہارے سامنے تین چیزیں ہیں، حکومت، دولت، علم، ان میں سے جو چاہو ایک لے لو تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے حکومت نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں جو دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حکومت لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ایک بندے کو اگر صرف علاقے کا کارپوریٹر بنا دیا جائے تو اس کے قدم ہمیشہ آسمان پہ رہتے ہیں، کبھی وہ نیچے آنا ہی نہیں چاہتا، اور اپنے آپ کو تو وہ سمجھ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، اسے دنیا ہی میں رہنا ہے۔ لیکن حکومت، دولت کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا عرض کیا جب یہ کہا گیا کہ سلیمان بتاؤ کیا چاہیے؟ حکومت چاہیے تمہارا رب عطا کرے گا، دولت چاہیے تمہارا رب عطا کرے گا، علم چاہیے تمہارا رب عطا کرے گا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ نہ حکومت چاہیے نہ دولت چاہیے، تو مجھے علم عطا فرما دے، تو مجھے کیا عطا فرما دے؟ آواز سے بولے، علم عطا فرما دے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے علم طلب کیا کہ اے میرے مولا مجھے علم عطا فرما دے، امام غزالی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرما دیا، اور علم عطا فرمانے کے بعد علم کی برکت سے انہیں حکومت بھی عطا فرما دی اور دولت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ علم کی برکتیں ہیں جس کے ذریعے ہر چیز اللہ عطا فرماتا ہے، یہ علم کی برکتیں ہیں۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی خامیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر تو کسی کے انتقال کے بعد ایسے ایسے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، انتقال اگر کوئی کر جائے تو ہمارا تو ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کے مقدر میں جتنی زندگی لکھی ہے، نہ ایک سیکنڈ وہ زیادہ جیے گا اور نہ ایک سیکنڈ وہ کم جیے گا۔ جس کی جو زندگی ہے اس کو اتنا جینا ہے، اس کے بعد وفات کر جانا ہے، یہ تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگ جسے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہو، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، تو یہاں تک کہا جاتا ہے اے اللہ کیا تجھے لینے کے لیے ہمارا ہی بیٹا ملا؟ کیا تجھے لینے کے لیے ہمارا ہی بیٹا ملا، کسی اور کا بیٹا نہیں تھا؟ اس طرح کی باتیں اللہ پر اعتراض، اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر کام حکمت والا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی ذات پر اعتراض کیا کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا کہ اس بندے نے اللہ کی ذات پر اعتراض کیا۔ اس طرح کے کئی کلمات آج علم نہ ہونے کی بنیاد پر لوگ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، ان کا ایمان و عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کچھ ایسے کلمات جس کے بنا پر ایمان و عقیدہ برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، بظاہر اسے کوئی چیز مل نہیں پا رہی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، اب بتائیں کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، یعنی اس بندے نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔
ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اور وہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی رہے گا جب کچھ نہ ہوگا۔ وہ تو مالک ہے، وہ تو خدا ہے۔ جب کائنات کا کوئی ذرہ موجود نہ تھا تو اللہ کی ذات موجود تھی۔ جب قیامت کے بعد کائنات میں کچھ نہ ہوگا تو وہ ذات موجود ہوگی۔ اور یہ کہہ دینا اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اسی طرح اللہ ہوتا تو ضرور سنتا، یہ بھی جملہ کفریہ ہے۔ اسی طرح اب کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ اپنے کاروبار کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، تو ایک بندہ آ کر اسے سمجھاتا ہے کہ میرے بھائی فکر نہ کر، روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے۔ یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے، وہ روزی دے گا۔ تو اللہ کی ذات کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اوپر والا لفظ استعمال کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ کہنا کہ روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے۔ یہ پہلے آپ عقیدہ سماعت فرمائیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جس طرح ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان ہے، رب کی ذات اس سے آواز نہیں آ رہی آپ کی، پاک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اور ایک عقیدہ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جہت، ڈائریکشن، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اب اگر کوئی اس عقیدہ، حالانکہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے کسی نے ڈائریکشن ثابت کیا کہ اللہ جو ہے دائیں طرف رہتا ہے معاذ اللہ، یا اللہ آسمانوں میں رہتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص دائرے اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور اللہ کے لیے اگر کسی نے جسم و جسمانیت مانا تب بھی وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے اور ڈائریکشن سے بھی پاک ہے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ ہمارا ہے، اب کوئی اس کے باوجود بھی یہ کہے کہ روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے، تو معاذ اللہ ہم نے اپنے رب کے لیے جہت کو ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ آسمانوں میں یا اوپر بیٹھا ہے۔ یہ بھی جملہ کفریہ ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے خدا بندے قدوس کے لیے ایک کلمہ بڑا استعمال کرتے ہیں، اوپر والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اوپر والے کا کرم ہے، اوپر والا بہت دے رہا ہے، اوپر والے نے سنبھال رکھا ہے۔ تو یہ بھی جملہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی جملہ کفریہ ہے کہ اللہ کے لیے اوپر والا کلمہ استعمال کیا جائے۔ پھر کیا کہیں؟ میرے رب کا کرم ہے، میرے خدا کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانیاں ہیں، یہ جملہ آپ استعمال کریں۔ لیکن اوپر والا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرنے سے ہمارے علماء نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے، یہ جملہ بھی کفریہ ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اور اپنے بھائیوں کو، آواز نہیں آئی مجھے، بچانا ہے۔ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب آگے دیکھیں۔ ایک بندہ جسے بہت کچھ چاہیے تھا، اور اسے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز چاہتے ہیں اور ہمیں مل نہیں پاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اگر ایسا ہے کہ ہم نے کوئی چیز چاہی اور ہمیں وہ چیز نہیں ملی، تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ لگتا ہے اللہ نے میرے قسمت میں یہ لکھنا بھول گیا، معاذ اللہ، کہیں آپ لوگ معاذ اللہ، لگتا ہے اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھنا بھول گیا، معاذ اللہ، بھول یہ ایک عیب ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بھول جانا، یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات تمام عیب سے، نہیں آواز آئی، پاک ہے۔ اب بھول جانا بھی ایک عیب ہے،
اب اگر کوئی یہ کہے کہ لگتا ہے اللہ میری قسمت میں لکھنا نہیں، آواز آئی، بھول گیا معاذ اللہ، تو ایسا جملہ استعمال کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور ایسی ہی اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ بڑا چلا ہوا ہے، میں نے کئی لوگوں کو یہ سنا بھی ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ابھی آپ نے یہ عقیدہ سنا کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک، ڈائریکشن سے پاک اور جگہ سے پاک، جگہ سے ہم اور آپ کہیں بھی ہو ہمارے لیے ایک سمت ہے، ایک جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات جگہ سے پاک ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کونے میں بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، تو معاذ اللہ اللہ کے لیے جگہ ثابت کرنا یہ بھی جو ہے منع ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اب اس لیے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے ہر جگہ کا، اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ کہنا اس کے یہ جو ہے منع ہے اور جملہ کفریہ ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ اللہ کے جلوے ہر جگہ موجود، اللہ کے جلوے ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، یہ کہا جائے، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے اس جملے سے پرہیز کیا جائے۔ اچھا، ایک بندہ ایسا ہے جس کے حرکتوں سے پورا محلہ پریشان ہے نا، کبھی کبھی آدمی کچھ ایسے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہونا نہیں چاہتے، کیا اس سے کون منہ لگائے، اس سے کون بات کرے، جب بھی بات کرتا ہے تو شروعات اپنی گالیوں سے کرتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے کہ یہ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہر آدمی اس سے بچنا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یار فلاں تو ایسا ہے کہ اس کی حرکتوں سے تو اللہ بھی پریشان ہے، معاذ اللہ، اس کی حرکتوں سے تو خدا بھی پریشان ہے، اگر کسی نے ایسا جملہ استعمال کیا تو ایسے جملے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں المختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنی تبلیغی مشن کے تحریک کا مقصد ہی یہ ہے کہ صحیح دین اور صحیح مذہب آپ کے سامنے پیش کیا جائے، صحیح دین اور صحیح معنوں میں جو مذہب کی تعلیم ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہے، وہ تعلیمات ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ صحیح مذہب یعنی مذہب کی جو تعلیمات ہے ہم آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ ان تمام باتوں سے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے بچ بھی جائے، اور جن باتوں کا اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے۔ ابھی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی یہ باتیں جاننے کی تھی یا نہیں تھی، آپ بتائیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جاننے کی تھی نا، اس لیے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی موقع رہا یا اگلے مہینے جب ہمارا یہ اجتماع ہوگا تو وہ اور بھی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ بس یہیں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔